پیدل بیٹھے۔ اسی طرح غزوہ احد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی دی، تعداد 700 سے 1000، کفار 3000 کے لگ بھگ، تو مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی۔ لیکن کفار کے سینے میں ابھی انتقام باقی تھا، ان کے سینوں میں آگ بھڑک رہی تھی، انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن موقع نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، جب مدینہ تشریف لائے تو دو یہودی قبائل جو بڑے بڑے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان دونوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بنو نذیر نے، اس قبیلے کے کچھ لوگوں نے، بلکہ پورا قبیلہ ملوث تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو جلا وطن کر دیا، بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا اور یہ آباد ہوئے جا کر خیبر میں۔ اب اس قبیلے کو غصہ تو تھا کہ ہمیں مدینہ سے نکال دیا گیا، تو بنو نذیر کا ایک وفد قریش مکہ ان کے ہاں پہنچا اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارا پورا قبیلہ، بلکہ اور بھی ہم کچھ لوگ ملائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تم پھر تیسری مرتبہ مدینہ پر چڑھائی کرو، اور اس دفعہ زبردست طریقے سے چڑھائی کرو، ایسے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا پروگرام ترتیب دیا جو بھی تھا۔ تو مکہ والوں نے کیا کیا کہ مکہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں جتنے بھی یہودی قبائل تھے ان سب کو اپنے ساتھ ملایا، لشکر جرار تیار ہوا جس کی تعداد 12000 کے لگ بھگ تھی، اور فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ کل مار کا ہوگا، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کیونکہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، تب بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہو، اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے، لیکن مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ معاملہ یہ ہے، بلکہ صرف یہودی نہیں، یہ حدیث مبارکہ الکفر ملت واحدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کا پورا کفر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، ایک جسم کی مانند ہے، وہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں بے شک لگے کہ یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہے، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں، فرمایا الکفر ملت واحدہ، وہ کافر سب کے ساتھ ایک ہے۔ جب موقع دیکھیں گے وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بے شک چاہنا ہمیں اپنا یقین دہانی کراتا پھرے، رشیا ہمیں یقین دہانی کراتا پھرے، لیکن الکفر ملت واحدہ، موقع دے کر یہ سب ایک جیسے ہو جائے گا، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سب یہودی اکٹھے ہو گئے، 12000 کا لشکر جرار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ لیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام مشورے کے بغیر نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل تھے، آپ کا ہر حکم اللہ کے حکم کے مطابق تھا، ہر کام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تھا، آپ کو تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے، آپ نے کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا بغیر مشورے کے نہیں کیا۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ حکم دے رہے کہ جب بھی کوئی کام کرو مشورے کے ساتھ کرو، اور جب تک مسلمان مشورے کے ساتھ چھوٹا ہو یا بڑا کام کرتے رہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی دی، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے مشورے میں خیر رکھی ہے، مشورے میں خیر ہی خیر ہے۔ بعض اوقات مشورے کے اندر وہ شخص جس کو ہم کم سمجھتے ہیں ایسا مشورہ اور ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بغیر نہیں چلتے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی اور حکم ہے
بحیثیت گھر کے سربراہ اپنی منمانی نہیں، آپ کے ساتھ جو دوسرا پہیہ لگا ہے اس کے مشورے کے ساتھ گھر کے نظام کو چلائیں گے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ نظام چلے گا، اگر مشورہ نہیں کریں گے تو پھر اس میں خیر نہیں ہے۔ بحیثیت مسجد مدرسے کا سربراہ، علاقے کا سربراہ، ملک کا سربراہ، فوج کا سربراہ، کوئی بھی ہو، جب وہ مشورے کے ساتھ چلے گا اللہ پاک نے خیر رکھی ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور اگر بغیر مشورے کے کریں گے، ہو سکتا ہے بظاہر کام ٹھیک بھی نظر آ رہا ہو لیکن اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مشورے سے کریں گے تو اللہ کے حکم سے وہ رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ مشورہ کیا صحابہ کرام، بتایا کہ کفار مل کر ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تعداد 12,000 کے لگ بھگ ہے، بہت زیادہ تعداد ہے اور ہم تو تعداد میں بہت کم ہیں۔ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما، امیر معاویہ جیسے سیاستدان، مدبر انسان، خاموش، وہ شخص جس کو وہ اپنے حساب سے بہت پیچھے سمجھتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک رائے، ایک مشورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب کے سب حضرت سلمان فارسی کی طرف متوجہ ہو کہ سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار جب بھی لگتا تھا کبھی بات نہیں کرتے تھے، کبھی کسی معاملے میں مشورے نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا اتنا خیال کہ کبھی کوئی سوال بھی نہیں کرتے تھے، پوچھتے بھی نہیں تھے، جو سنا بس عمل کرتے جاتے تھے۔ لیکن آج جب حضرت سلمان جیسے شخص نے ہاتھ کھڑا کیا اور اجازت چاہی تو سب کے سب متوجہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور بتائیں، رائے دیجیے، مشورہ دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ایک دستور تھا کہ اگر کوئی بڑا قبیلہ ہم پر حملہ کرتا جو تعداد میں زیادہ ہوتا اور ہم تعداد میں کم، چونکہ وہ فارس ایران کے رہنے والے تھے، تمام صحابہ میں سب سے بڑی لمبی عمر بھائی بعض نے لکھا 150 سال، بعض نے لکھا 250 سال عمر تھے حضرت سلمان فارسی، سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، سنانے کا وقت ہے۔ خیر حضرت سلمان فارسی نے رائے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں جب بڑا قبیلہ حملہ کرتا تھا تو ہم اپنا علاقہ، اپنا محلہ، اپنا شہر اس کے ارد گرد خندق کھود لیتے تھے، اس طرح ہم اپنا بچاؤ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا تو مشورہ صرف سنا نہیں، اس پر عمل بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام ترتیب دے دیا خندق کھودنے کا۔ اب دن کم ہے تو تھوڑے سے دنوں میں لکھا کہ 20 دنوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے 5 گز گہری یعنی 15 فٹ، 5 گز گہری، 5 گز چوڑی، 1200 گز لمبی خندق کھودی، صرف 20 دنوں میں۔ سخت سردی کا موسم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے حصے میں جتنا جتنا آیا حصہ اتنا آپ کے حصے میں بھی تھا خندق کھودنے کا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے زیادہ بھی حصہ رکھ سکتے تھے لیکن نہیں، چاہتے تو کم بھی رکھ سکتے لیکن نہیں، جتنا حصہ صحابہ کرام کے حصے میں آیا آپ نے اتنا حصہ کھودنا ہے، اتنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی رکھا۔ یہ اعلیٰ صفہ صلاح ہونے کی علامت ہے۔ لیکن جب کہیں مشکل پیش آتی خندق کھودنے میں، یہ اعلیٰ صفہ صلاح سب سے پیش ہوتا اور اس مشکل کو حل کر دیتا۔ ایک مشکل یہ پیش ہے، صحابہ کرام رسول اللہ خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان ہے جو ہمارے سے ٹوٹ نہیں رہی، بڑی کوشش کی لیکن نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اعلیٰ صفہ صلاح سے تشریف لیں گے، گنتی آپ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور گنتی کی ایک ضرب لگئی، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا اور اس سے روشنی بھی نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح ہو گیا۔ پھر گنتی کی دوسری ضرب لگئی، چٹان کا کچھ اور حصہ ٹوٹا، روشنی نکلی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگئی،
ساری کی ساری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور روشنی بھی نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعرہ بلند کیا, ان کے حوصلے بلند ہو گئے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اپنی ذات سے بھی زیادہ یقین تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ 100% نہیں 101% سچ ہے. لیکن اس مرحلے پر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستی کا معاہدہ تھا وہ بھی ساتھ تھا, لیکن وہ ٹولہ تھا یہودیوں کا اور منافقین کا مشتمل تھا, مکس تھے دونوں. اب جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کے لیے لباس پورا نہیں, بھوک پیاس اتنی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے, لیکن مذاق کیا اڑا رہے ہیں وہ منافقین, وہ یہودی مذاق کیا اڑا رہے ہیں بھی دیکھو کودال لگا کے بولتے ہیں شام فتح, ایران فتح, یمن فتح, مذاق اڑا رہے ہیں آپس میں وہاں سے رہتے. اور یہی عملات سے چند دن پہلے اس اسلام کے نام پر حاصل کی گئی دھرتی پر بھی دیکھنے کو ملا. جب وہ ہستی جو اس ملک کے لیے پوری دنیا کی سب سے مانی اور علم کے لحاظ سے سب سے اول, جس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, جب اس نے اسلام آباد کی دھرتی پر کھڑے ہو کر جہاد کا اعلان کیا تو کچھ بدبخت بد نصیب اس کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئے. تو آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ منافقین کا ٹولہ کون سا ہے جو ایسے بوڑھے جرنیل کا مذاق اڑائے. یہ علماء کا کام تو مسئلہ بتانا ہے, فتویٰ دینا ہے, جہاد کرنا تھوڑی ہے. یہ فوج ہم نے کس لیے پالی ہے, 80% فنڈ کس لیے کھاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں تنخواہیں کس لیے ان کے گھروں میں جاتی ہیں. میں اور آپ جہاد کے لیے بس رہ گئے. علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, فتویٰ دینا ہے. جہاد کرنا تو اس کا کام ہے جو کھاتے پیتے ہیں, جن کو اس نام کے اوپر پیسے ملتے ہیں. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب فتویٰ دیا کچھ بدبخت بد نصیب ٹولا تو کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, لیکن انہوں نے مذاق اڑایا. پھر اس وقت رونا آتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا ٹولہ منافقین کا ہے. اور ایسے بے ڈھنگے طریقے سے اور جھوٹ کی بنیاد پر مذاق اڑایا کہ انسان دنگ رہ جائے. تو بھی کوئی بات نہیں, لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے, تم نے اگر اس عظیم ہستی کا مذاق اڑا لیا تو ہمیں دکھ نہیں ہے. ہمیں صرف فکر یہ ہے کہ تم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہو, لیکن مسلمانوں والا مومن والا کام کوئی نہیں تمہارے پاس. اور ایسے بدبخت بد نصیبیں علماء کو تو مذاق اڑایا جا رہا ہے, لیکن نعوذ باللہ اپنے لیڈر کی مقبولیت کو نعوذ باللہ نبیوں سے بھی اوپر بیان کر رہے ہیں. اور ایسا کہنے والا عام شخص نہیں, اس ملک کا صدر رہا ہے. اب کس کس کو رویا جائے؟ یعنی ایسے پاگل شخص تم نے ملک کے صدر بنائے تھے جس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور غیر نبی میں کتنا فرق ہے. ایک عام آدمی کو جس کو کلمہ نہیں آتا, جس کو نبی کا نام لینا نہیں آتا, اس کی مقبولیت کو انبیاء کرام کے ساتھ پیش کرتا. اس سے بڑی بد نصیبی اور بڑی بدبختی کیا ہوگی. خیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, اور شام فتح, ایران فتح, یمن فتح. پھر تاریخ نے دیکھا یہ جملے ادا کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے شام میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, ایران بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا, اور یمن بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر کو سچ ثابت ہو نظر ہے. خندق کھود لی گئی, کفار پہنچے اور یہ دیکھ کر حیران اور دنگ رہ گئے کہ اتنے ہی کم عرصے میں مسلمانوں نے اتنی لمبی چوڑی خندق کھود لی. اب وہ خندق کراس نہیں کر پائے. کچھ دنوں کے بعد یہودیوں میں, وہ آنے والے لوگوں میں ایک بڑا جنگجو جس کا نام عمر ابن عبدون تھا,
بعض نے لکھا وہ 100 بہادروں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا، بعض نے لکھا 1000 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تا۔ اتنا بڑا جنگجو تھا عمر ابن عبدود، اور اس کا گھوڑا بھی عربی اور نسل تھا۔ صرف وہ شخص خندق کراس کر سکا اپنے گھوڑے سمیت، اور اس نے آ کر للکارا، پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ پوچھنا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ دوسری بار، تیسری بار، تینوں دفعہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے غزوہ احد میں حمزہ کو کھو دیا تھا، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، لیکن تمہارے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس مردود کی موت تیرے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اس عمر بن عبدود کا بلکہ مردود کا مقابلہ کیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو نیست نبود اور باصر جہنم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، مجھے یقین تھا کہ یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر کسی کافر کو ہمت نہ ہوئی کہ خندق کراس کرتا، لیکن کچھ دن اور بیٹھے رہے کافر۔ اب وہ جو قبیلہ بنو قریظہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رکھا ہے انہوں نے، اور مسلمانوں نے اپنی خواتین اور بچے ان یہودیوں کے قریب جو گھر تھے وہاں پہ محفوظ مقامات پر منتقل کیے ہوئے تھے، اور وہ علاقہ تھا بھی یہودیوں کے پاس۔ اب بنو نذیر کے کچھ لوگ بنو قریظہ سے ملے اور انہیں کہا بھی تم نے جو معاہدہ کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو توڑ دو۔ تو بنو قریظہ نے خیر لالچ میں آ کر معاہدہ توڑ دیا، لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، رسول اللہ خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو کافی عرصہ پہلے لا چکا ہوں، لیکن میں نے ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں ان دونوں قبیلوں کے آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے درمیان کچھ ایسا کروں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود نے اپنی کوئی چلاکی یا چال چلی تو خیر ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دونوں نے پلاننگ کر لی، جو خندق کے اس پار کافر تھے انہوں نے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ بنو قریظہ قبیلہ تھا، ان دونوں نے پلاننگ کی کہ اگلے دن ہم دونوں مل کر حملہ کریں گے۔ کفار سے کہا کہ تم خندق کے اس پر حملہ کرنا، بنو قریظہ نے کہا کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم اندر سے حملہ کریں گے، یک بار کی حملہ ہوگا اور مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر سورہ احزاب 21ویں پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، اس وقت کو یاد کرو، نعمت اللہ، جو اللہ نے تم پر انعام کیا، اذ جاءتکم جنود، کہ جب تمہارے پاس لشکر آیا، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوا بھیج دی، وجنودا لم تروہا، اور ایسا لشکر جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب لشکر تمہارے اوپر سے آیا، تمہارے نیچے سے آیا، ایک طرف کفار ہیں، دوسری طرف وہ منافقین، وہ یہودی، وہ بدعہدی کر چکے ہیں، اور اللہ پاک نے کیا منظر کشی کی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب تمہارے دل کلیجے تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح گمان کرنے لگے کہ یا اللہ ہم کہاں پھنس گئے، ایک طرف کافر ہیں، دوسری طرف یہ منافقین، یہ یہودی، بیچ میں ہم پھنس گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ فرما رہے ہم نے وہاں ایمان والوں کو آزمایا اور خوب آزمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن منافقین وہاں آیا ہوگے، پتہ لگ گیا کہ منافقین کون ہیں اور یہودی قبیلہ جو بدعہدی کر رہا ہے وہ کون ہے۔ اب صبح ہونے سے پہلے اللہ پاک کی مدد آئی کہ راتوں رات سخت آندھی طوفان
یہاں تک کہ اتنا سخت طوفان تھا ان کی جانور رسیاں توڑا گئے. قرآن پاک کی اگلی آیت کے اندر ہے کہ ان کی دیگے سامان الٹ گیا. اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیے. ان فرشتوں نے اتنا ڈرایا کہ صبح ہونے سے پہلے سارا میدان خالی ہو چکا تھا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کہ اللہ فرمانے کہ ہم ایمان والوں کو اس جنگ میں کافی ہو گئے. ایمان والوں کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایمان والے جب استقامت سے رہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ ہے. جب ایمان والے ڈاماڈول ہو جائیں, انہیں اللہ رسول کے باتوں پر یقین نہ ہو, تو پھر یہی معاملہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو قریظہ جس نے بدعہدی کی تھی اس کے بارے میں انہی کا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہی قبیلے کے سردار تھے, ان سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے جو نوجوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا, اور ان کے جو نابالغ تھے, بچے تھے یا خواتین تھی یا بوڑھے تھے, انہیں چھوڑ دیا گیا. ان کی زمینوں پر قبضہ کر دیا گیا, اور باقی جو یہودی تھے ان کو خیبر بھیج دیا گیا. اب خیبر میں یہ یہود آباد ہوئے, اور پھر مسلمانوں نے جب خیبر کو فتح کیا, حضرت علی المرتضی غزوہ خیبر جب پیش آیا, اور پھر وہاں سے تتر بتر ہو گئے, اور پھر ایک وقت آیا پھر دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے. اور اب ان یہودیوں کی یہی کوشش اور سازش ہے کہ وہ خیبر جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا اس خیبر تک ہمیں پہنچنا ہے. اس کی تمود وہ کر رہے ہیں. اس کے لیے گریٹر اسماعیل کا منصوبہ انہوں نے تیار کر رکھا ہے. عرب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ نہیں کہیں گے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اسرائیل, وہ یہودی جنہوں نے فلسطین سے مسلمانوں کو شہید کیا, وہاں سے نکالا, غزہ میں مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا, شام کا مسلمان ان کی بدترین ظلم و ستم کا شکار ہیں, یا یمن والے شکار ہیں, تو پھر ایسا ایسا یہی لوگ آگے بڑھیں گے, خیبر تک پہنچیں گے. صرف خیبر نہیں, جب ان کی نظریں ان کے پلاننگ مدینے تک ہوگی تو پھر مسلمانوں کو عقل اور سمجھ ہو جائے گی, پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے. تو قرآن پاک میں جو اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو, یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. پہلے سی بارے میں اللہ نے فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے, ہاں شرط ایک ہے حتی تتبع ملتہم, کہ وہ تمہاری پیروی کر لیں. ٹائم کیا ہوا؟ 14. تو یہود و نصارہ اس وقت مسلمانوں سے راضی ہوں گے جب مسلمان ان کی پیروی کریں, ان کا کہنا مانیں. جب تک مسلمان ان کی پیروی نہیں کریں گے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اللہ رسول کے حکموں کو دیکھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. جو کہا سنا اللہ سمجھ میں عمل کی توفیق دے.